لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. محترم مسلین، ابھی آپ کے سامنے سورہ مطففین کی آیتیں پڑھی گئی ہیں پہلی رکعت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے ابتدائی آیات کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب انہیں خود لینا ہوتا ہے تو پورا پورا ناپ تول کر کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں کسی دوسرے کو ناپ تول کر کے دینا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں، کم تول کر کے دیتے ہیں۔ یہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی ہی معیوب چیز ہے، بلکہ ایک قوم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے ہلاک کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، اس قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان کا جرم صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ جب انہیں لینا ہوتا تھا تو پورا پورا ناپ تول کر کے لیتے تھے، اور جب انہیں دینا ہوتا تھا تو ڈنڈی مار لیا کرتے تھے، کمی کر دیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر تم مبتلا ہو، اور میں اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ برائیاں آئیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر جب ناپ تول میں کمی کیا جاتا ہے، کمی بیشی کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے کہا کہ ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ ایسی حرکت کرنے والے، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنے والوں کو کیا یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے انہیں اللہ رب العالمین کے پاس حاضر کیا جائے گا، وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور دنیا کے اندر اس کیے ہوئے اعمال کا انہیں پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن وہ دونوں جہان کے پالنہار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور ان کے اس اعمال کا، اس کرتوت کا ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے اس آیت کے اندر بھی، اور رسول رحمت علیہ السلام نے وعید سنائی ہے اس قوم کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں۔ لہذا کاروبار کرنے والے لوگوں کو اچھی طریقے سے اس بات کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا یہ ہماری برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے، دنیا کے اندر ہماری برکت کو مٹا دیتا ہے، ترقی کو ختم کر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی تباہی ہے، بربادی ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے کیے جائیں گے، جس دن سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہاں ان تمام اعمال کا ہمیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم بالکل صاف ستھرے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی اور ندامت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنے کاروبار کے اندر، ناپ تول کے اندر صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تولنے اور وزن کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔